ایک خوبصورت پاکستانی گاؤں کا منظر، سبز کھیت، کچی گلیاں اور نرم دھوپ۔ 12 سالہ لڑکا علی راستے پر چل رہا ہے۔ علی اپنے کچے گھر کے باہر لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ گھر کے اندر اس کی بیمار ماں لیٹی ہوئی ہے۔ علی کے چہرے پر فکر ہے مگر ایمان بھرا سکون بھی۔ دوپہر کے وقت علی زمین پر بیٹھ کر سادہ کھانا کھا رہا ہے، ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن، اور چہرے پر شکر گزاری کی چمک صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک بوڑھا مسافر راستے پر آتا ہے، وہ تھکن سے کانپ رہا ہے۔ علی فوراً اس کی مدد کو دوڑتا ہے۔ علی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بوڑھے کے زخم پر پٹی باندھتا ہے، پھر اپنا کھانا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور دونوں درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بوڑھا مسافر کھانا کھانے کے بعد خوش ہو کر دعا دیتا ہے، بیٹا تمہاری خدمت کا پھل تمہیں ضرور ملے گا، اور علی ادب سے سر کو جھکا لیتا ہے۔ چند دن بعد گاؤں میں قحط پڑ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، دریا خشک اور بچے بھوکے ہو جاتے ہیں۔ علی بھی کمزور مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ علی دریا کے کنارے لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ گرمی بہت تیز ہے مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ علی کو پانی میں ایک چھوٹا سا تھیلا تیرتا دکھائی دیتا ہے، وہ آگے بڑھ کر اسے نکالتا ہے۔ علی تھیلا کھولتا ہے، اندر چمکتے سونے کے سکے اور ایک پرچی ہے جس پر لکھا ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے خلوص سے ایک مسافر کی خدمت کی تھی۔ علی سجدے میں گر کر آنسوؤں کے ساتھ شکر ادا کرتا ہے۔ علی گاؤں واپس آ کر سب کو اکٹھا کرتا ہے اور سونا اور کھانا غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ اسے دعائیں دیتے ہیں۔ علی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، ہلکی ہوا میں درختوں کے پتے جھوم رہے ہیں۔ رات کا منظر ہے، چاندنی رات۔ علی اپنی صحت مند ماں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ماں اسے کہتی ہے، بیٹا نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور علی مسکرا کر سر ہلا دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ خدمت کا پھل دیر سے ملتا ہے مگر ملتا ضرور ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔